منازل کربلا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کا مدینہ منورہ سے کربلا تک کا سفر 60 ہجری 27 رجب اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر آخری حاضری دینے کے بعد امام حسین شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے اور 4 شعبان کو مکہ پہنچے اور 8 ذی الحجہ کو کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ تقریباً 20 جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ ان میں سے چند مقامات جہاں یہ کچھ واقعات پیش آئے، ان کی ہم کچھ تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پہلا پڑاؤ بستان بن عامر کو پار کرنے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام دوسری منزل صفا پہ پہنچے تو وہاں پہ آپ کی ملاقات عربی کے مشہور شاعر سے ہوئی جو اتفاق سے کوفہ سے ہی آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے کوفہ کے معاملات کے حوالے سے دریافت کیا تو اس نے کہا، اے نواسہ رسول، وہ بظاہر تو آپ کی حمایت میں نظر آتے ہیں مگر ان کی تلواریں آپ کی مخالفت میں نظر آتی ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ اس کے بعد آپ کا قافلہ چلا اور ذات ارق سنسان جگہ پر رکا جہاں پر ایک شخص بشیر بن غالب نے امام حسین کے قافلے کو پڑاؤ ڈالتے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا، اور جب اس نے امام حسین سے ملاقات کی تو امام حسین نے اسے اپنے سفر کا مقصد بتایا۔ پھر امام حسین کا چوتھا پڑاؤ حاجز تھا۔ اس مقام پر آل رسول نے کچھ دیر آرام فرمایا اور اس کے بعد امام حسین نے کوفہ والوں کے لیے ایک خط لکھا جسے حضرت قیس کے ہاتھوں کوفہ روانہ کیا۔ پھر 5ویں منزل باز العیون اور پھر 6ٹھی منزل خزیمہ کو پار کرتے ہوئے جب امام علی مقام 7ویں منزل زرود کو پہنچے تو آپ کو زہیر بن قیس نامی شخص ملے جو کہ حضرت عثمان غنی کے قریبی لوگوں میں سے تھے اور حج ادا کر کے آ رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی امام حسین سے ملاقات کی تو انہوں نے گھر جانے کے بجائے امام حسین کا رفیق سفر بننے کو ترجیح دی۔ اس کے بعد اپنی 8ویں منزل تلبیہ پر ایک غمناک خبر امام حسین کے انتظار میں تھی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں پہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بیٹوں کی دردناک شہادت کی خبر ملی۔ اس پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حالات کی سنگینی سے قافلے والوں کو آگاہ کر دیا تاکہ کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، لیکن آپ کے ساتھ سفر شروع کرنے والوں میں سے کسی نے بھی پیٹ نہ پھیری۔ مشکلات میں اضافہ اور سفر دشوار ہوتا جا رہا تھا کیونکہ ابن زیاد گورنر کوفہ کو امام حسین کے آنے کی خبر مل گئی تھی اور اس نے اپنے بہادر اور ماہر کمانڈر ہر کو 1000 کا لشکر دے کر امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ امام حسین زحالہ بنت عقبہ اور شراف سے گزرنے کے بعد اپنی 12ویں منزل صراط پر پہنچے تو آپ کا سامنا ہر اور اس کے 1000 لشکر سے ہوا۔ اس ریگستانی علاقے میں ہر اور اس کے لشکر کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا اور ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا، تو اس کے بعد امام حسین نے ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا اور امام حسین نے ان کے سامنے تقریر کی۔ جب آپ ظہر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو آپ کے قافلے کے ساتھ ساتھ ہر کے لشکر نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اپنی 13ویں منزل قاسیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب امام حسین کو جانا تو کوفہ تھا مگر اپنے راستہ تبدیل کر لیا اور آپ کربلا کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ امام حسین اپنی شہادت کی منزل کی طرف سفر کرتے ہوئے مغیشہ، حزب الجانان، بیضہ، دوہ چشم کے بعد جب 18ویں منزل قصہ بنی مقابل تک پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ آپ نے رات یہاں پر ہی گزاری۔ جب صبح امام حسین یہاں سے روانہ ہوئے تو آپ کی زبان پر ان اللہ و انا الیہ راجعون کے کلمات جاری تھے۔ آپ کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، بیٹا میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے، اس میں ہماری شہادت کی خبر دی گئی ہے۔ تو آپ کے شہزادے نے پوچھا، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو آپ کے شہزادے نے بہادری سے جواب دیا، پھر موت سے کوئی ڈر نہیں۔ اب امام حسین کا سفر شہادت، سفر بقائے اسلام اختتام کو پہنچنے لگا تھا۔ پھر وہ ساری باتیں حقیقت ہونے والی تھی جو بچپن سے آپ کی شہادت کے بارے میں مشہور تھی۔
امام حسین جب اپنی سیکنڈ لاسٹ منزل نینوا کو پہنچے تو آپ کی آنکھوں میں وہ سارا منظر گھومنے لگا جو آپ اپنے والد سے سنا کرتے تھے۔ ابھی امام نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک ریگستانی میدان نظر آیا۔ ابھی وہ سارا قیامت خیز منظر آپ کی آنکھوں میں گھوم ہی رہا تھا کہ ہر اپنے لشکر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے آ گیا، اور اس نے بتایا، گورنر کوفہ ابن زیاد نے مجھے خط دیا ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی ہوں آپ کو روک لوں اور آپ کو ایک ایسی جگہ پر ٹھہراؤں جہاں پانی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو۔ اور بالآخر آپ کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا، اور 2 محرم کے دن ابن زیاد کے حکم پہ ایک چٹیل ریگستانی میدان میں پورے قافلے اہل بیت نبوت اور ان کے اصحاب کو اس 1000 کے لشکر نے روک دیا۔ امام حسین نے دریافت فرمایا کہ اتنا تو بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ تو امام حسین نے اپنے خاندان سے فرمایا، بس یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہیں ہمارا خون بہایا جائے گا اور یہیں ہماری قبریں بنیں گی۔ یہاں یزیدی فوج کی گستاخیاں دیکھ کر امام حسین کو سب سے پہلے روکنے والے ہر امام حسین کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنی جان آپ پر قربان کر دی۔ یہی کربلا کا میدان آپ کے سفر کی 20ویں اور آخری منزل تھا، اور 8 دن بعد اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کر کے، آپ پر اور اہل بیت پر پانی بن کر کے، آپ کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ اور 61 ہجری 10 محرم الحرام یعنی عاشورے کے دن تپتے صحرا 3 دن کی بھوک اور پیاس اور سجدے کی حالت میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ تھی ایک شارٹ ویڈیو کربلا کے حوالے سے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کہاں کی ہونی چاہیے۔